کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت مجھے تم سب پر ہے. حضور سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں. تو بالکل صاف یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان سے افضل ترین کوئی مہینہ نہیں. بلکہ اس ماہ مبارک کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، رمضان میں یہ کریں گے، رمضان میں وہ کریں گے، بلکہ یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا، رمضان المبارک میں ایسا ہوا. یعنی اس کا نام ایسے ہی مت لو کہ رمضان آیا رمضان ہے، اس کا نام احترام سے ماہ رمضان آیا، رمضان المبارک آیا، رمضان کریم آیا. یعنی اس کا ادب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے اور امت کے اکابرین نے ہمیں سکھایا. اور پھر اس کی وہ پہلی رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، آپ نے کثرت سے سنا ہے. صرف میں اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں. ایک سال تک اہتمام ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے اہتمام میں ایک سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے. ایک سال تک جنت مزین کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان شریف آنے والا. یعنی ہم تو عید کر کے چھٹیاں منا لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے معصوم فرشتے رمضان شریف کے جانے کے بعد آئندہ رمضان شریف کے لیے پھر اہتمام میں لگ جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتی. یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے اور وہ قبر کی تکالیف سے بچ جاتا ہے، قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے. اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے کہ جو اس ماہ مبارک میں انتقال کرے. اب بتائیں، جب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب ملے، کوئی فرض پڑھے تو 70 فرائض کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے. اگر کوئی صدقہ 1 روپیہ دے تو 70 روپے اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے. یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہے، اجر بڑھ رہا ہے، ثواب بڑھ رہا ہے. اور پھر اس کی راتیں بے مثال، اس کے دن بے مثال، ہر ساعت دعائیں قبول ہو رہی ہے. بستر پہ سو رہے ہیں تو بستر مغفرت کی دعا کر رہا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں تو کپڑے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، دسترخوان پر افطار کے وقت بیٹھ رہے ہیں تو دسترخوان دعا کر رہا ہے. فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہے. یعنی اس کی فضیلت بیان ہی نہیں ہو سکتی. حضور علیہ السلام نے بس اتنا کہہ کر امت کے عقل مندوں کو بتا دیا کہ ماہ رمضان کیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پتہ چل گئی وہ تمنا کرے گا کہ کاش پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے. یعنی مہینہ رمضان شریف کا نہ ہو بلکہ سال ہی رمضان شریف میں تبدیل ہو جائے. اس کی برکتیں یہ ہیں. اب جب اس کے عام دن یہ ہے، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ یہ ہے، تو پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے اور جمعہ کا چاند گویا طلوع ہوتا ہے، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ 60,000 جہنمیوں کی مغفرت کی جاتی. یعنی ایسے لوگ جن کے نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیے گئے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم، ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے انہیں بخش دیا، انہیں بخش دیا. کتنے لوگ؟ ایک لمحے میں 60,000 لوگ. اب وہ پورے غروب سے لے کر غروب تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے. اب اس میں ہر سیکنڈ گویا ہر لمحہ 60,000 بخشے جاتے ہیں. لیکن جب جمعہ کا آخری سیکنڈ، آخری لمحہ آتا ہے، سورج غروب کا وہ آخری وقت آتا ہے، تو اللہ نے 24 گھنٹے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں اللہ نے، حالانکہ یہ سیکنڈوں کا حساب حدیث میں نہیں ہے لیکن اپنے دور کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، اس میں لمحات کا ذکر ہے، ساعتوں کا ذکر ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے 23 گھنٹے
59 सेकंड में, हर सेकंड में 60 हजार बख्शा, तो 23 घंटे 59 सेकंड में कितने बख्शा? तो जब आखिरी सेकंड, आखिरी सात आती है वो इफ्तार की, जुमा की, तो जितने 23 घंटे 59 सेकंड में बख्शे गए, उनकी तादाद के बराबर आखिरी सेकंड में बख्श दिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं कोई बचता ही नहीं होगा बख्शिश से। ये वो माह रमजान है, ये वो बरकत वाला महीना है। लेकिन कितने कम नसीब है वो लोग, जो लोग गर्मी का बहाना करके, जो लोग बीमारी का बहाना करके, जो लोग कारोबार का बहाना करके कहते हैं कि मैं रोजा नहीं रख सकता। धूप कितनी है मौलाना, कितनी धूप है, मैं रोजा नहीं रख सकता। गर्मी की शिद्दत कितनी है, मैं रोजा नहीं रख सकता। मैं बीमार हूं। क्या बीमारी है? बुखार आ गया। क्या बीमारी है? पेट में दर्द होता, भूखा रहता। क्या मसला है? वो गुटके के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रमजान शरीफ का एक रोजा, अगर किसी का रमजान शरीफ का एक रोजा उसने छोड़ दिया, एक रोजा उसने रमजान शरीफ का छोड़ दिया, उसके बदले में जिंदगी भर रोजे रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इस्लामी कुतुब में, अहले सुन्नत की कुतुब में, कुतुब फिक्र में, कुतुब अहदीस में लिखा हुआ है कि जिसने माह रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया, फिर अब पूरी जिंदगी रोजे रखता रहा उसके बदले में, तो जो फजीलत रमजान शरीफ में एक रोजा रखने की थी, पूरी जिंदगी के रोजे रख कर भी उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। एक रोजे की फजीलत को जिंदगी भर के रोजे, भाई वो कफारा, कज़ा, ये तो सब फिक़ही एतबार से अदा हो गया उसके बदले, लेकिन फजीलत की बात हो रही है कि उसकी फजीलत जो माह रमजान शरीफ के रोजे की है वो नहीं पा सकता। जिंदगी भर रख ले और फिर उनके जबड़े जो आग की कैंची से काटे जाएंगे जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। बड़ा दर्दनाक अजाब है जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। ये गर्मी का बहाना कुछ नहीं, ये सब लंगड़े लूले बहाने, बीमारी का बहाना कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर सही कह रहा है या अल्लाह के रसूल का फरमान सही है? सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। यानी रोजे में बीमारी नहीं है, रोजे में शिफा है, रोजे में शिफा है। आप देखें अक्सर बीमारियों में डॉक्टर कहता है कि खाने से परहेज करो, कम खाओ, बीमार हो तो इसको अनाज मत दो। बहुत सारी बीमारियां जिसमें कहते हैं अनाज मत दो। रोजे में क्या है? भूखा ही तो रखा जा रहा है, प्यासा ही तो भूखा और प्यासा रहने से कोई मरता नहीं, बीमारी बढ़ती नहीं, बल्कि बीमारी कंट्रोल होती है। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसान के जिस्म में ऐसी चीजें पैदा की है कि जब वो भूखा रहता है, सिर्फ भूखा रहता है, तो भूख के वक्त तो वो कुछ मखसूस मादे निकलते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बेपनाह मुफीद है और उससे कोई बीमारी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी वालदा का ऑपरेशन था मालेगांव के खड्डी के गैर मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन छोड़ता हूँ उसको, तो उसके यहाँ। तो मैं जब ऑपरेशन का बिल पेड करने के लिए गया तो उसने मुझे जब वो चाय पेश की तो मैंने सोचा कि कहीं इसका दिल ना दुख जाए, तो मुझे कहना पड़ा कि मैं रोज़े से हूँ। वो कहा कि रमज़ान शुरू हो गया। मैंने कहा ये रमज़ान के रोज़े नहीं हैं, ये 13, 14 और 15 महीने के जो 3 रोज़े हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, तो हम लोग भी रखते। तो सब तो नहीं रखते, मैंने नहीं सब नहीं रखते क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है रमज़ान शरीफ की तरह, लेकिन ये सुन्नत है। और ये ऐसी सुन्नत है कि सफ़र में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसको नहीं छोड़ते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये रोज़े रखेगा तो उसके चेहरा आखिरी दिन क़यामत के दिन 14वीं रात की चाँद की तरह चमकेगा। आपकी दुआओं से मेरी आदत है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जब भी कोई मिलता है ऐसा तो फिर हम अपना सौदा खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हर दुकानदार चाहते हैं ना कि अपना सौदा बिके। तो अपनी आदत ही है कि बता दें
پھر اللہ کی مدد. وہ اس کا چہرہ چمک اٹھا, یہ بات سن کر اس کا چہرہ چمک گیا. اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو آپ کا مذہبی معاملہ ہے, لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر مہینے میں 3 دن اس طرح سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو اس کا پیٹ واش ہو جائے گا, دھل جائے گا, صاف ہو جائے گا, اور پھر وہ کئی بیماریوں سے بچ جائے گا. فوراً میری زبان پہ حضور علیہ السلام کے لیے درود آ گیا کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو, اور بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا. تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. صرف ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے. ہاں ایسا بیمار, واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشرع ڈاکٹرز کئی ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں, کہیں ایک نہیں بلکہ کہیں ایک کہتے ہیں, تو تب اس کے لیے علماء نے ہمارے اجازت دی, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کہ سر درد ہو رہا ہے, پیٹ درد ہو رہا ہے, بخار آ گیا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر میں چوٹ آ گئی ہے, ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑیں؟ روزہ کیونکہ روزہ اتنی آسانی سے, جو روزے کی برکت جانتا ہے نا, جو روزے کی فضیلت جانتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے, اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے, یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے, ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے, روزے کی جزا ذات باری تعالیٰ ہے. یعنی کہ اللہ اکبر صرف سمجھانے کے لیے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کرو گے تو وہ شہر دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو اتنی دولت دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو خلعت دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو اقتدار دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو کوئی لقب دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو کوئی خطاب دے دوں گا. لیکن ایک کام اتنا پسند ہے کہ اگر یہ کام تم کر کے آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا. بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, سوچے نا ذرا پھر اس کام کی شان کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں, میں ہی اس کی. مطلب کیا ہے؟ اب مطلب تو اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے, لیکن صوفیہ کہتے ہیں, روزے دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا, روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا. اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں. مطلب روزے دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا, روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ تو باتیں تھی تمہید کے طور پر, لیکن یہ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں. ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں. اب مقصد یہ ہے کہ انسان روزے دار ہونا چاہیے. آپ کہیں گے کہ کیا روزے دار لوگ ہیں, لیکن اب اس کی طرف دھیرے سے چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کام کا حق ادا کرنا. قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں. کچھ روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا, یعنی وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں, نہ کوئی ثواب ملتا ہے, نہ کوئی اجر ملتا ہے, نہ کوئی برکت ملتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ روزے میں گویا کہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے. جیسے ہر چیز کا حق ہے نا, ماں باپ کے حقوق ہیں, بھائیوں کے حقوق ہیں, دوستوں کے حقوق ہیں, احبا کے حقوق ہیں, اقربا کے حقوق ہیں. حتیٰ کہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں جو سیٹ پر بیٹھ جائے, ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں 10 منٹ کے لیے کوئی سیٹ پر بیٹھ جائے, 15 منٹ کے لیے سیٹ پر بیٹھ جائے, تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہو گیا,
اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے. صرف اب آپ بتائیں کہ جو بس میں 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ہماری بازو کی سیٹ پر بیٹھ جائے، جب اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے تو وہ روزہ جو خدا کا قریبی بنا دے، اللہ کا مقرب کر دے، وہ روزہ جس کی جزا ذات باری تعالیٰ ہو، وہ روزہ جس کے صدقے میں خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہو، وہ روزے کی بھی تو کچھ حقوق ہوں گے نا. جیسے نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں، نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نماز جب پڑھو تو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو. یہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو حکم دیا گیا ارکان کی ادائیگی کا بالکل تمانیت کے ساتھ ہو. ایسا نہیں ہو کہ آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، ایسا نہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، یا ایسے بھی مت پڑھو کہ جیسے کسی نے آپ کی ہاتھ پیر میں وزن لٹکا دیا ہو کہ اٹھنے سے ہی معذور ہو گئے آپ. اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے آپ کوئی استنجا کی حاجت ہو کہ جلدی سے سلام پھر کے آپ استنجا جانا چاہتے، یہ بھی نہیں ہو. تمانیت کے ساتھ کہ خدا کی عبادت، لوگ رکوع سے پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے، جھٹ سے سجدے میں چلے جاتے. اور کچھ لوگ کھڑے ہونے میں اتنی دیر لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بیچارہ 10 سال سے تو کم مریض ہے. نہ یہ عادت اچھی ہے، نہ یہ عادت اچھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے منافقوں کی نماز بیان کرتے ہوئے کہ جو اس طرح منافق اس طرح نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، بالکل سستی کے ساتھ. ایسی نماز نہیں. اعتدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فعل ہے. تو اسی روزے کے کچھ حقوق ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں. اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی میں. کیونکہ روزہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار، وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے ایک کے بعد ایک 3 بار آمین فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا. تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. تو میں نے آمین کہا. مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے. یعنی عبادت یوں ہو. تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چغلی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اسلام نے منع کیا ہو، ہاتھ سے ایسا اشارہ نہ کرے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، اپنی طاقت سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں کہ یہ اسلام نے منع کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے. لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے. یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا، تو روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے. اور ڈھال ہے، سپر ہے. جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ تلوار کے وار جس پر روکتے تھے اس کو سپر اور ڈھال کہتے تھے. تو یہ جہنم کے عذاب کو روکنے کے لیے ڈھال دے دی گئی ہے سپر بنا کر کے. لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب؟ جب روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ روزے کا حق تو یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے. چھوڑ کے دیکھیے جھوٹ. دراصل مہینے بھر کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی پیدا ہو. میں 11 مہینے جھوٹ بول رہے ہو سودا بیچتے ہوئے گلی محلے میں بیوی بچوں کے درمیان. اب روزہ ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. 1 مہینے تک جب مسلسل جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو عادت پڑ جائے گی جھوٹ بولنے سے بچنے کی. اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا. نفس جو جھوٹ بولنے پہ اکساتا ہے اس کو بھی بھوکا رکھ کر کے سست کر دیا گیا. نفس بھی ڈھیلا ڈھالا پڑا رہتا ہے روزے کی حالت میں، اور ادھر وہ شیطان بھی قید رہتا ہے. اب بندے سے کہا گیا اب کوشش کر، عادت پیدا کر. اب ہم اگر
आदत नहीं जाती। एहतियात कीजिए, ये सोचकर, सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेनूर हो जाएगा, झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेसूद हो जाएगा। फोन पर जो लंबी लंबी बातें रोजे की हालत में करते हो छोड़ दो, मुख्तसर बात करो। जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा जबान से झूठ और गीबत का अंदेशा है। रोजे की हालत में कम से कम बात करो, जरूरत के मुताबिक बात करो। और एक बात है कि सच बोलने की आदी बनो। यार हमें रिस्क तो देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, हिफाजत करने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है। अगर कोई कह दे कि लेट क्यों आया, सो रहा था इसलिए लेट हो गया, कौन क्या बिगाड़ लेगा? ये क्यों कहते हो कि रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई थी, सो रहे थे तो सो रहे थे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कोई गर्दन मार देगा? क्या करेगा कोई? अगर हम लेट हो गए और सच बोल दिए कि मैं सोने नींद की वजह से लेट हो गया तो नहीं पहुंच सका, मेरे बच्चों को खिला रहा था नहीं पहुंच सका, लेट हो गया, कौन कर क्या लेगा? इतना ही होगा कहीं नौकरी करते तो वो हटा देगा। जहां नौकरी करते रज़्ज़ाक वो नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है जिसने झूठ हम पे हराम किया है। मुसलमान सच बोल कर तो देखें, मुसलमान सच बोल कर तो देखें। दरअसल इबादतों की जो लज्जतें बरकतें हमारे चेहरों पर, हमारे दिलों पर, हमारे किरदार पर जो मुरत्तब होना चाहिए वो इसलिए नहीं है कि रोजा तो रख रहे लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहे, हुकूक रोजा से गाफिल हो चुके हैं। मखलूक का खौफ है, खालिक का खौफ नहीं है। बोलो जबान से सच, हक बोलो। इसीलिए रमजान शरीफ लाया गया है ताकि हम प्रैक्टिस करें, हम आदी बने, हम अपनी जबानों को पाक करें, ततहीर करें। रोजे की हालत में मत करो किसी की गीबत। कोई फोन पे शुरू पड़ जाए तो लो बस करो, आज नहीं, आज रोजा है, इजहार करो आज रोजा नहीं करें। अल्लाह जानता है। आज सुबह ही मेरे दोस्त से बहुत दिनों से मेरी गुफ्तगू नहीं हुई थी, फजर की नमाज के बाद वजीफे में बैठा था कि अचानक उसकी याद आई। मैंने उसकी याद आने पर वजीफा रोक कर उसको फोन, मोहब्बत जो है कई दिन हो गए थे, उसका एक्सीडेंट भी हो गया मुझे पता चला, तो मैंने उसको फोन किया तो गुफ्तगू उसने लंबी कर दी और उसी दरमियान में फिर शुरू पड़ गया उसने। मैंने कहा यार आज जुम्मा है मेरे अजीज और रोजा है, बस सुन तो ले। मैंने कहा रोजा है, बहुत कीमती है रमजान शरीफ का रोजा, बंद कर, बस कर, खत्म कर दें आप, छोड़ दें आप, बंद करवा दें, परवाह नहीं की। दोस्त राजी, दोस्त तो यार तो मरने के बाद, जीते जी दोस्त तो छोड़ देते, मरने के बाद छोड़ देंगे। बहुत वफादार दोस्त लोग हैं तो मरने के बाद तो सब ने छोड़ना ही छोड़ना। वो यार की जात है जो कभी नहीं छोड़ता, तो सबकी खुशी में उसे क्यों नाराज करते हैं? बोले साफ लफ्जों में लेकिन अच्छे अंदाज, ये नहीं कि आपका तकब्बुराना लहजा हो और आपका झिड़कियां हो, नहीं, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम के अंदर तो झिड़कियां है ही नहीं। आपका लहजा अच्छा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मत कीजिए गिबत। रोजा है हमारा आज, और रोजा रखने वाला देखिए, हम रूह अफ़ज़ा फ्रिज में पड़ा हुआ है, शरबत फ्रिज में पड़ा हुआ है, फ्रूट दोपहर से भर के, बल्कि कल से परसों से पूरी फ्रिज भरी हुई, खानों की खुशबू आ रही है, क्यों नहीं खाते? सच बोलना, क्यों नहीं खाते? रोजा है, अल्लाह ने मना किया नहीं खाते, यही है ना, अल्लाह ने मना किया, अगर खा लेंगे तो रोजा टूट जाएगा, सही यही है। तो खुद का कमाया, खुद का पकाया, खुशबू से घर पूरा मुअत्तर, बल्कि छोटे छोटे बच्चे पूरा इंजॉय कर रहे होते हैं, इधर से खाना लेकर आएंगे उधर से भागेंगे, सब कुछ घर में मचा होता है। अल्लाह की रहमत से जिनके घरों में बच्चे हैं ना, उनके हाथ में देख करके मजीद कुछ नफ्स कहता भी है कि कुछ नहीं खाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई मुसलमान नहीं खाता रोजे की हालत में, नहीं खाता ना, कोई नहीं खाता, क्योंकि हमें बस इतना ही सबक याद है कि खाने पीने से बचने का नाम रोजा है। आगे का सबक क्यों भूल गए? जो खाना हलाल था, जो खाना तो हलाल है ना, जो खाना हलाल था शव्वाल में, जो खाना हलाल था, बल्कि मगरिब के बाद, गुरूब के बाद जो खाना हलाल है, सुबह सादिक से पहले जो खाना हलाल है, बोलो रोजे की हालत में कितनी सख्ती से उससे बचते हैं, मेरा रोजा ना टूट जाए। तो हलाल खाने से बच गए, जो और वक्तों में, रोजे के अलावा वक्तों में जो खाना हलाल था उससे इतनी सख्ती से बचे
کہ ٹھنڈا شربت بھی آ گیا تو نظر نہیں کی، نہیں میرا روزہ ہے. کسی نے پیش کر دیا اگر نہیں چائے نہیں میرا روزہ ہے، کہا بہت پسند ہے چائے، کہا پسند ہو لیکن آج روزہ ہے نہیں پیئیں گے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حلال چھوڑ دیا، کیوں؟ روزہ ہے. یار جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے. حلال کھانا بند کر دیتے ہو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو روزہ چلا جائے گا، پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا. اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں، فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا شرع کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا، آپ روزے دار رہیں گے، ظاہراً آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا. مگر حقیقت میں غیبت کر لی تو بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا. آپ کا روزے میں معاذ اللہ گویا کہ غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کھانا برا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ. کیوں برا ہے؟ آؤ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح میں ہے. اس وقت صحیح یاد نہیں آتا کہ بخاری شریف میں یا کوئی اور دوسری، البتہ صحیح ستہ میں ہے. یہ جو 6 کتابیں نا، تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں ہے جہاں تک میری قوت حافظہ میری رہنمائی کر رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو. کیا کہا؟ روزہ رکھو، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک مفہوم میں، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ نہ کھولے. اپنی زبان میں مالے گا، روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کہوں. اب سب منتظر ہیں کہ حضور کا حکم ہو تم افطار کریں، یعنی روزہ کشائی کریں، روزہ کھولیں. ایسے میں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے. کہ تو آقا یہ بتائیں کہ کیا اب وہ روزہ کھول دے، اب وہ روزہ کشائی کر لے، ان کی روزہ کشائی ہو جائے، افطار کر لے وہ؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انہوں نے روزہ کہاں رکھا، انہوں نے روزہ کہاں رکھا. بلا ان کو بلایا گیا. اب بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ایک تشت رکھا، ان عورتوں کے سامنے ایک برتن رکھا، تشت، کہ اس میں الٹی کرو، الٹی کرو. ان لوگوں نے جب الٹی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی دیکھنے والوں کی کہ اس الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلنا شروع ہوئے، گوشت نکلنا شروع ہوا اس کے اندر. اب حضور نے تو بطور معجزہ بتا دیا نا، آج کل تو کوئی بتا نہیں سکتا. اب کوئی بندہ صبح صادق سے لے کے شام تک بھوکا رہے، الٹی کرے تو کیا نکلے گا؟ کچھ نکلنا ہے، زیادہ سے زیادہ کف نکل سکتے ہیں یا کڑوا پانی نکل سکتا ہے، کھانا تو نہیں نکلے گا. جس کی بھوک کو اتنا وقت گزر جائے. اچھا ایک چیز ہے، چلیں اگر کھانا بھی نکلا تو سحری میں دہی کھایا تو دہی نکلے گا، چاول کھایا تو چاول نکلے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پالک کھائی اور نکل گیا گوشت، یہ تو نہیں ہو سکتا. اب ان لوگوں نے گوشت تو نہیں کھایا تھا مگر نکلا کیا؟ گوشت. اس کا مطلب یہ تھا کہ چوری چپے کہیں انہوں نے گڑبڑ کی ہے. گوشت تو گھر میں نہیں کھایا روزے کی شروعات کے، لیکن کچھ نہ کچھ ان سے گڑبڑ ہوئی، انہوں نے کہیں چھپ چھپا کر کچھ کھا لیا. لیکن حیرت یہ تھی کہ وہ عورتیں بھی اس سے زیادہ حیرت زدہ تھی کہ یا اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں، گوشت نکلتا کیوں ہے، آیا کہاں سے؟ اور پریشان ہو گئی، یہ گوشت آیا کہاں سے؟ سرکار نے ان کی پریشانی دور کی اور میرے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ فلاں فلاں کی غیبت تم نے نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں کی. فرمایا یہ وہ اسی گوشت کا لوتھڑا ہے، کیونکہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے.
وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا. یہ وہی انجام ہے. انہوں نے بکری کا مرغے کا گوشت نہیں کھایا تھا, اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا. یہ گوشت کیوں نکلا؟ یہ غیبت کر کے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا. یہ وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے حقیقت کے اندر اس کا. یہ حضور کی شان ہے, حضور علیہ السلام نے بتا دیا. تو اب سحری آپ بھی مونگ کی دال سے کریں یا کھیر سے کریں یا تری کے مسالے سے کریں, لیکن اگر آپ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں تو آپ نے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت حلق کے نیچے اتار لیا. اب وہ تو حضور کا ظاہری دور تھا, حضور نے اگلوا دیا. اب کون اگلوائے گا؟ اب کون اگلوائے گا؟ یہ تو پیٹ جہنم کدا بن رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے, روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کیوں بیٹھتے ہو؟ عادت بناؤ, اپنے روزے کا خیال کرو. جس کو روزے کی اہمیت پتہ چل جائے گی وہ کبھی روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولے نہ غیبت کرے. اور کوشش کر کے دیکھو, مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہوں, اگر آپ کو یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہو, بہت مشکل ہے جھوٹ سے بچنا, بہت مشکل ہے غیبت سے بچنا, بہت مشکل ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا, میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں, بولو جھوٹ کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں مجھے آپ. بالکل رہ سکتے ہیں. غیبت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. جھگڑے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو, نہیں رہ سکتے. اگر ایک انسان کو کئی دن تک کے بھوکا رکھا جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا نا. اگر کئی دن تک اس کو کوئی کئی دن تک جھوٹ نہ بولے تو بولو وہ مرے گا؟ نہیں مرے گا. غیبت نہ کرے تو مرے گا؟ نہیں مرے گا. لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے, پانی نہ پیے, مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مر جائے گا. تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے, بولو دل میں بات لیتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ بولو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ 12, 14, 16 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کبھی 17 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں. وہی جو روزے کی حالت میں, جہاں جتنا لمبا روزہ ہے, کہیں تو مجھے پتا چلا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے مہینے, یہی تو ہے نا. تو جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے, اور ہم نہیں کھاتے, بولو کھاتے نہیں کھاتے. کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے, کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے, نفس ورگلاتے نہیں کھاتے. تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے, بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے, 10, 12 سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں, ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے, بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں, تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند, لڑائی جھگڑا بند, حرام کی طرف رغبت بند. سوچ کر تو دیکھو, تہیہ کر کے تو دیکھو, اللہ سے دعا کر کے دیکھو, پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا, دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے, جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی, افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی, پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے. روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے. سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی. اور آپ سے تو یہ کہتا ہوں, بات اختتام کو پہنچاتے ہوئے, اصل روزے تو ہماری عوام کے ہیں. میں اکثر اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں, یار ہم تو پنکھوں کے نیچے سوتے ہیں, کسی کو اللہ نے توفیق دی تو اے سی کے نیچے بھی سوتے ہیں اور بڑی راحت ہے. لیکن اصل روزے ان کے ہیں جو روزے رکھ کے بیچارے لوم چلاتے, جو روزے رکھ کے سبزی بیچتے, جو روزے رکھ کر کے دھوپ میں گھومتے ہیں, بیٹھتے ہیں, محنت کے کام کرتے ہیں. یاد رکھنا, دن بھر پنکھے کے نیچے سونے والا اور روزہ رکھ کے لوم چلانے والا ثواب میں دونوں برابر نہیں ہے. ثواب میں دونوں برابر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے, جس نیکی میں جتنی محنت اور مشقت ہوگی اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا. روزہ رکھ کے سونے والوں کو بھی ثواب ہے, لیکن جو محنت کرے پھر اس کی بات ہی الگ. اس لیے میں اپنے مزدور بھائیوں سے کہتا ہوں, ہمت نہیں ہارنا, اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا. اور پھر یہ پیاس, یہ بھی بتا دو, پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. اکثر پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی, بھوک روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی.
روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے۔ روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے۔ آپ گناہ چھوڑ کر دیکھیں، پھر میرے اللہ کا کرم دیکھیں کہ روزہ ایسے گزرتا ہے نا کہ جس کی پھر کوئی بات ہی نہیں۔ تو روزہ رکھیں اور روزے کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو، سیاہکار بدکار کو، اسیاں شیار کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے روزوں کے صدقے صحیح روزے کی توفیق عطا کرے۔ نمازوں